العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی عبارت حل کیجیے. والفناء المکان المعد لمصالح البلد کرغز الدواب ودفن الموتى. اور فنائے شہر وہ جگہ ہے جو شہر کی مصلحت کے لیے تیار کی جاتی ہے، مثلا گھوڑوں کے دوڑانے اور مردوں کو دفن کرنے کے لیے. خلاصہ کلام یہ ہو، آپ کے سامنے بات ہو رہی تھی کہ فنائے شہر سے جب نکل جائے گا تب جا کر کے وہ مسافر شرعی کہلائے گا. تو فنائے شہر کہتے کس کو، اس کو بتایا انہوں نے کہ گھوڑ دوڑ کا میدان ہے، مردوں کو دفن کرنے کا قبرستان ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے، یہ سب جو ہے فنائے شہر کہلاتا ہے. آگے دیکھیے. وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ السَّفَرِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء الاستقلال بالحكم والبلوغ وعدم نقصان مدة السفر عن 3 أيام. اور سفر کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے شرط لگائی جاتی ہے 3 چیزیں. اور سفر کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے شرط لگائی جاتی ہے 3 چیزیں. مستقل بالحکم ہونا ایک، بالغ ہونا دوسری شرط، تیسرے نمبر کی سفر کی مدت کا کم نہ ہونا 3 دن سے. یہ 3 شرطیں ہیں. 3 شرطیں جب پائی جائے گی تب جا کر کے سفر کی نیت صحیح ہو جائے گی. اسی تینوں شرطوں کے اوپر آپ کی کتاب والے آگے مسئلہ متفرع فرما رہے ہیں. فلا یقصر من لم یجاوز عمران مقامہ، تو قصر نہیں کرے گا وہ شخص جو اپنے رہنے کی جگہ کو بڑھ نہ گیا ہو. وہ 3 شرط جو اوپر میں آئی اور ایک شرط تو اوپر سے ہو ہی رہی ہے کہ آبادی سے بڑھ جانا، تو گویا کل 4 شرطیں ہوئی. 4 شرطوں میں سے پہلے نمبر کی شرط یہ ہوئی کہ پہلے نمبر کی شرط کے اوپر مسئلہ متفرع فرما رہے ہیں کہ اگر اپنی آبادی سے بڑھا نہیں ہے، اپنی آبادی کے اندر ہی ہے، فنائے شہر سے بڑھا نہیں ہے، تو وہ قصر نہیں کرے گا. او جاوزا وکانا صبیا، یا تجاوز کر گیا لیکن وہ بچہ ہے. یہ شرط نمبر 3 کے اوپر مسئلہ متفرع کر رہا ہے کہ بڑھ تو گیا ہے فنائے شرط لیکن وہ بچہ ہے. اب بالغ ہونے کی شرط بتائی تھی، بالغ نہیں ہے، لہذا یہ شخص بھی قصر نہیں کرے گا. اور تابعا لم ینوی مطبوعہ السفر کالمرأۃ مع زوجہا والعبد مع مولاه والجند مع امیرہ، یا کہ تابع ہے، ایسا تابع ہے کہ اس کا متبوع نے سفر کی نیت نہیں کیا ہے. مثلا عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہے، غلام اپنے آقا کے ساتھ ہے، والجندی مع امیرہ، اور فوجی اپنے امیر کے ساتھ ہے. کہنے کا منشا یہ ہوا کہ یہ شرط نمبر 2 کے بارے میں متفرع فرما رہے ہیں کہ شرط نمبر 2 کے اوپر انہوں نے کہا تھا الاستقلال بالحکم، الاستقلال بالحکم کے اوپر مسئلہ متفرع فرما رہے ہیں کہ اس کا متبوع نے وہ تابع ہے اور اس کا متبوع نے سفر کی نیت کیا ہی نہیں ہے. مثلا عورت ہے، اس کا شوہر نے نیت نہیں کیا ہے، غلام ہے، اس کا آقا نے نیت نہیں کیا ہے، جی سپاہی ہے، اس کا امیر نے ابھی سفر کی نیت نہیں کی ہے. تو یہ شخص بھی قصر نہیں کرے گا. اور ناوین دون الثلاثۃ، یا نیت کیا لیکن 3 مسافت شرعی جو ہے 3 دن اس سے کم کی نیت کیا ہے، تو یہ شرط 4 سے گویا اس کا تعلق ہے، تو اس میں بھی یہ سفر نہیں کر سکے گا. آگے کہہ رہے ہیں وَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ وَالسَّفَرِ مِنَ الْأَصْلِ دُونَ التَّبَعِ إِنْ عُلِمَ نِيَّةُ الْمَطْبُوعِ فِرَاشًا. اور اقامت اور سفر کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا اصل سے نہ کہ تبع سے. اگر جان لیا جائے مطبوع کی نیت صحیح قول کے اعتبار سے. مطلب یہ ہوا یہاں پر کہنا ان کو یہ ہے شوہر بیوی میں سے شوہر کی نیت کا اعتبار ہوگا،
اسی طرح آقا غلام میں سے آقا کی نیت کا اعتبار ہوگا. لہذا جو ذمہ دار ہیں اور جو تابع ہیں وہ اپنے ذمہ دار سے نیت معلوم کرتے رہے. یہاں کتنے دن اپنے کو ٹھہرنا ہے؟ 15 دن سے زیادہ ہے تب مقیم ہو جائیں گے، اور اگر اس سے کم ہے تو مسافر ہو جائیں گے. والقصر عزیمۃ عندنا، عبارت دیکھیے، والقصر عزیمۃ عندنا، اور قصر واجب اور ضروری ہے ہمارے نزدیک. حنفیہ کے نزدیک قصر جو ہے یہ واجب اور ضروری ہے. قصر نہیں کرے گا 4 رکعت والی نماز میں، یعنی ظہر میں، عصر میں، عشاء میں، تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی. فَإِذَا أَتَمَ، آگے اسی کے اوپر مسامت فرمائے، فَإِذَا أَتَمَ الرُّبَاعِيَّةَ وَقَعَدَ القعود الاول صحت صلاته مع الکراہۃ والا فلا تصح. پس جب پوری کر لیا 4 رکعت والی نماز کو اور بیٹھا وہ قاعدہ اولا میں، تو صحیح ہو جائے گی اس کی نماز کراہت کے ساتھ، ورنہ تو نماز صحیح نہیں ہوگی. والا لا تصح، والا فلا تصح، ورنہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. الا اذا نوى الاقامۃ لما قام للثالثہ، مگر یہ کہ اس نے اقامت کی نیت کر لیا ہو جبکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہو. کہنا ان کو یہ ہے کہ مسافر شرعی تھا، اس کے اوپر قصر واجب اور ضروری، لیکن اس نے قصر نہیں کیا، لیکن قاعدہ اولا کر چکا ہے، تو قاعدہ اولا وہی اس کے لیے قاعدہ اخیرہ ہو جائے گا. یہ اس اعتبار سے اس کی نماز ہو جا رہی ہے کہ قاعدہ اولا ہو چکا ہے، جو قاعدہ فرض کہلائے گا قاعدہ اولا اس کے لیے قاعدہ اخیرہ کہلائے گا، فرض کہلائے گا. یہ ہو گویا فرض ادا ہو چکی ہے، لہذا نماز ہو جائے گی. لیکن کراہت اس لیے کہ سلام کی جگہ مؤخر ہو گئی ہے، سلام کرنے میں دیر ہوگی، لہذا کراہت کے ساتھ ہے. وَإِلَّا فَلَا تَصِحُ، ورنہ تو نماز ہی صحیح نہیں ہوگی. اس عبارت کا مطلب یہ ہے اگر قاعدہ اولا نہیں کیا تو اب اس کی فرض باطل ہو گئی، اب اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی. ہاں، ایک اور شکل بتا رہے ہیں، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور اب اپنی نیت کو بدل دے رہا ہے. تھا وہ مسافر، لیکن نیت کر لے رہا کہ مجھے اب یہاں ٹھہرنا ہے. اس طرح کی نیت کرنے کے بعد اب وہ کھڑا ہو رہا ہے. تیسری رکعت کے سجدہ سے پہلے تک اگر یہ نیت کر لیا ہے تب اس نیت کا اعتبار کیا جائے گا اور اب اس شخص کی نماز ہو جائے گی. 4 رکعت پڑھنا ہے، ورنہ تھا یہ مسافر. آگے دیکھیے، ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره او ينوي اقامته نصف شهر ببلد او قرية، اور برابر قصر کرتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے شہر میں داخل ہو جائے، یا کہ نیت کر لے اپنے ٹھہرنے کو آدھا مہینہ کسی شہر میں یا گاؤں میں. وقصر ان نوى قل منه او لم ينوي وقع سنين، اور قصر کرے گا اگر اس نے نیت کیا اس سے کم کا، تب 15 دن نہیں، 15 دن سے کم کی نیت کیا تب، یا کہ نیت ہی نہیں کیا اور کئی ایک سال ٹھہرا رہا. آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں کہ قصر ولا یزال یقصر حتی يدخل، کہ جب تک اپنے شہر میں واپس نہ آ جائے گا اس وقت تک وہ مسافر شرعی تھا، مسافر شرعی رہے گا. ایک بات، یا کہ جہاں گیا ہے وہاں پر اس نے 15 دن یا 15 دن سے نصف شہر یا نصف شہر سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لیا ہے کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، تب وہ مقیم ہو جائے گا، ورنہ وہ مسافر ہی رہے گا. اگر کسی جگہ وہ 15 دن سے کم، 14 دن یا اس سے کم نیت کر رہا ہے تو مسافر ہی کہلائے گا. مان لیجئے اس کے ذہن میں تھا کہ ہم کو 14 دن میں کام ہو جائے گا، اس کی وجہ سے وہ 14 دن کی نیت کیا، اب اس کے بعد ٹھہر رہا ہو، پھر ٹھہر گیا، کام نہیں ہوا پھر ٹھہر گیا، حتیٰ کہ 20-25 روز رہ گیا، لیکن 15 دن سے کم کی نیت ہی کر رہا تھا ہر دفعہ، اور اس کو ٹھہرنے کی ضرورت پڑ گئی، یہاں تک کہ کئی ایک مہینے اس کو لگ گئے وہیں پر. لیکن چونکہ ہر دفعہ وہ 15 دن سے کم کی نیت کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسافر ہی کہلائے گا. وہ آگے دیکھیے، ولا تصح نیت الاقامت ببلدتین لم يعین المبیت باحدہما، اور اقامت کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے 2 شہروں میں، ایسے 2 شہروں میں کہ ان دونوں میں سے ایک میں رات گزارنے کو متعین نہ کیا ہو. اور اقامت کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے ایسے 2 شہروں میں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے اندر رات گزارنے کو متعین نہ کیا ہو. مطلب یہ ہوا مسافر کی طرف سے نیت اقامت معتبر ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس جگہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے وہ ایک ہو. لہذا اگر الگ الگ مقامات پر 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو اس کا اعتبار نہیں ہوا، اگر نہیں ہوگا مسافر ہی رہے گا وہ، اگرچہ 15 دن بول رہا ہے
لیکن الگ الگ جگہ ہو گئی ہے۔ ہاں الگ الگ جگہ ایسی ہے، بظاہر الگ الگ جگہ، حقیقت میں ایک ہی ہے۔ جیسا کہ جماعت والے جاتے ہیں اور بڑا شہر ہے تو اس محلہ سے اس محلے، اس محلہ سے اس محلہ میں وہ جاتے رہتے ہیں، تو پورا جو ہے وہ پورا شہر ایک ہی ہے ان کا، آج اس محلے میں، کل اس مسجد میں، کل پرسوں اس مسجد میں، تو اس طرح جگہ بدل رہی ہے لیکن وہ ایک ہی جگہ ہے۔ بظاہر جگہ بدلنا لیکن حقیقت ایک ہی ہے۔ اب اگر وہ 15 دن کی نیت کر رہے ہیں یا اس سے زیادہ کی نیت کر رہے ہیں تو مقیم ہو جائیں گے، اب وہ مقیم ہو جائیں گے، 4 رکعت پڑھیں گے نماز، قصر ان کے اوپر نہیں ہے۔ ایک بات اور یاد رہے، ٹھہرنا سے مراد رات کا ٹھہرنا، رات کا ٹھہرنے کا اعتبار ہے جہاں رات کا ٹھہرنا ہو، اور اگر وہ رات کا ٹھہرنا 15 دن یا اس سے زیادہ کہا تب مقیم ہو جائے گا، اور دن میں کہیں رہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، ولا فی مفازۃ لغیر اہل الاخبیہ، مفازۃ اس کی جمع مفازات آتی ہے جنگل، اخبیہ یہ خیباون کی جمع ہے، خیمہ کو کہتے ہیں۔ اور ترجمہ دیکھیے، اور اقامت کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے جنگل میں خانہ بدوش کے علاوہ کے لیے۔ کہنا یہ ہے کہ جس جگہ اقامت کی نیت کی جا رہی ہو وہاں قیام کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ جنگل، بیابان، ویران، جزیرہ کے اندر ظاہر سی بات ہے اقامت کی نیت کر رہے ہیں تو وہاں وہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ ٹھہری جائے، لہذا وہاں ٹھہرنے کی، چاہے آپ 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، یہ ٹھہرنے کی کوئی اعتبار، یہ ٹھہرنے کی نیت کرتا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، آپ مسافر ہی رہیں گے، وہ ٹھہرنے جگہ ہی نہیں ہے۔ ہاں خانہ بدوش ہے، اس کا کہیں کوئی گھر ہی نہیں ہو، کہیں پر بھی رک لیتے ہیں اور وہ اپنے اعتبار سے ماحول بنا لیتے ہیں، جگہ بنا لیتے ہیں، تو ان کی الگ بات ہے، وہ نیت کریں گے 15 دن یا اس سے زیادہ کہ تو وہ مسافر مقیم ہو جائیں گے، وہ مقیم ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیے، ولا لعسکرنا بدار الحرب ولا بدارنا فی محاصرۃ اہل البغی، اور اقامت کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے ہمارے فوجیوں کو، ہمارے لشکروں کو دار الحرب میں۔ مطلب یہ ہے کہ دار الحرب تو ہماری جگہ ہے نہیں، ہم دار الحرب میں اگر اقامت کی نیت کر رہے ہیں تو کب ہم کو وہ جگہ چھوڑ کر کے جانا پڑے، کب ہم کافروں کو دھکیل دیے اور ہم کامیاب ہو گئے لہذا ہم آگے بڑھ گئے، یا کب وہ ہم کو بھگا دے، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، لہذا اس کے اندر بھی ٹھہرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ دار الحرب میں ہمارے لشکر کو، ہماری جماعت کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں، وہاں پر کوئی 15 دن کی نیت کر رہا ہے تو بھی وہ مقیم ہی، تو بھی وہ مسافر ہی رہے گا، مقیم نہیں بنے گا۔ اسی طرح ولا بدارنا فی محاصرۃ اہل البغی، اور نہیں دار الاسلام، ہمارے گھر میں یعنی دار الاسلام میں اقامت کی نیت کرنا صحیح، اور اقامت کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے، نہیں ہمارے گھر میں یعنی دار الاسلام میں سرکش لوگوں کے محاصرے کے وقت میں۔ مطلب یہ ہے کہ امام وقت کا، امام برحق کی مخالفت کرنے والے مخالفت کر رہے ہیں، یہ باغی کہلائیں گے، باغی کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں یہ فوجی سب دار الاسلام میں۔ تب باغی کو کب سمجھ میں آ جائے، باغی کب اپنا معاملہ کو سمیٹ لے اور بات ختم کر دے، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، لہذا دار الاسلام میں بھی اس شکل میں کوئی آدمی 15 دن اور 15 دن سے زیادہ کی ٹھہرنے کی نیت کرے گا تو اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ آگے کہہ رہا ہے وَإِنِ اقْتَدَىٰ مُسَافِرٌ بِمُقِيمٍ فی الوقت صح وَأَتَمَّهَا أَرْبَعًا وَبَعْدَهُ لَا يَصِحُّ وَبِعَكْسِهِ صح فِيهِمَا، اور اگر اقتدا کیا کسی مسافر نے کسی مقیم کا وقت میں تو صحیح ہے، وَأَتَمَّهَا أَرْبَعًا، اور وہ پوری کرے گا 4 رکعت، وَبَعْدَهُ لَا يَصِحُّ، اور وقت گزر جانے کے بعد یہ اقتدا کرنا صحیح نہیں ہے، وَبِعَكْسِهِ صح فِيهِمَا، اور اس کا الٹا میں دونوں شکلوں میں جائز ہے، یعنی وقت، اس کا الٹا کا مطلب یہ ہے، مطلب عبارت کا مطلب یہ ہوا، آپ کی کتاب والے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہے مسافر ہے اور مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، مقیم امامت کر رہا ہے، اس کے پیچھے یہ مسافر نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر وقت کے اندر پڑھ رہا ہے، وقت ہے تب تو اس کے دن میں بھی اب 4 ہو جائے گا، اس کے دن میں بھی اب 4 ہو جائے گا، اسی اقتدا کی وجہ سے 4 رکعت یہ پوری کریں گے۔ اور اگر کیا وقت گزر گیا تھا، اس کے ذمہ بطور وجوب کے 2 آ چکا ہے، لہذا اب اقتدا نہیں کر سکتا ہے مقیم کا یہ، اور اگر اس کا الٹا معاملہ ہو تب کیا جا سکتا ہے، یعنی مسافر آدمی امامت کر رہا ہے تو وقت میں بھی وہ امامت کر سکتا ہے، اور وقت گزرنے کے بعد بھی قضا، سب کے سب قضا کر رہے ہیں تو
کر سکتا ہے امامت، لیکن ان کے ذمہ واجب اور ضروری ہوگا وہ خبر کر دیں کہ میں مسافر ہوں، آپ لوگ باقی نماز کو پوری کر لیں، بس باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کر. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.